اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک دا مرچنٹ آف وینس بائی چارلس لیمب چیپٹر نمبر 7 پروز سیکشن کا یہ ٹاپک ہے. اس کا ہمارا یہ آج لاسٹ لیکچر ہے. آج ہم اس کے کچھ 2-3 پیراز جو ابھی اس کے پڑھنے باقی ہیں اس چیپٹر کے، ان کی آج ہم ریڈنگ پیج نمبر 59 پیرا نمبر 4 سے آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 59 آپ کھولیے اور وہاں سے ہم پیرا نمبر 4 سے آج ہم اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آپ دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیلا کو ایک بہت بڑا جھٹکا اس وقت ہوا جب عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف وہاں پر آیا ہے کہ اب وہ خود رحم کی بھیک مانگنے لگا ہے، کیونکہ ڈیوک پورشا کی اس وکالت کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا تھا. اور ڈیوک یہ اب محسوس وہ ڈیوک اس پر یہ رضامند ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں یہ رضامندی تھی کہ وہ اس شیلا کو اس کی زندگی بخش دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس سے اس کی جائیداد کا ایک حصہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت دینے کے لیے تیار تھا. لیکن اس سے انٹینیو کو اس کا آدھا حصہ دینا ہوگا. لیکن سخی انٹینیو نے دولت خود لینے کے بجائے صلاح دی کہ شیلا کی بیٹی کو دی جائے، جس نے کہ اپنے والد کی مرضی کے خلاف ایک عیسائی سے شادی کر لی تھی. تو آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے پھر عدالت کیا لاسٹلی کیا فیصلہ لیتی ہیں شیلا کے خلاف. اس کی پراپرٹی کا جو حصہ تھا، جو اس کو عدالت کے وینس کے قانون کے مطابق اس نے مرڈر کی جو سازش رچائی تھی انٹینیو کے خلاف، تو اس قانون کے تحت اس کو ایک تو اس کو موت کی سزا تھی. دوسرا یہ کہ اس کو اس کی جائیداد اس کا ہاف حصہ وہاں وینس کی گورنمنٹ کو دینا ہوگا. دوسرا یہ کہ جو باقی حصہ تھا وہ انٹینیو کو دینا تھا. لیکن عدالت نے اب یہ چونکہ یہ فیصلہ دیا کہ ڈیوک نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی جو جائیداد ہے، جائیداد کا جو آدھا حصہ ہے وہ انٹینیو کو دیا جائے، اور باقی حصہ جو ہے وہ انٹینیو نے کہا جو حصہ ہے اس کا آدھا حصہ وہ اس کی بیٹی کو، جس نے اپنی مرضی اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ایک عیسائی سے شادی کر لی تھی، اور باقی حصہ اسی کے اس کو رہنے دیجیے شیلا کو. تو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس آگے ان پیراز میں کیا کچھ آگے عدالت میں کارروائی ہوتی ہے. After Portia, in the disguise of a lawyer, had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. He, of course, did not know who she was. He asked her to accept a gift. Portia at first refused to receive any, but when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised never to part with the ring. He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give her something of real value. پورشا جو کہ ایک وکیل کے بیس میں تھی کہ انٹینیو کے لیے مقدمہ جیت لینے کے بعد بیسنیو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا. اسے یقیناً پتہ نہیں تھا کہ وہ کون تھی. بیسنیو کو یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ وکیل کا بیس بنا کر وہ عدالت میں تھی.
اس لیے اس نے اس کو نہیں پہچانا تھا. یعنی بیسنیو یعنی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے یعنی آگے بڑھا تو اس نے اس سے ایک تحفہ قبول کرنے کے لیے کہا. بیسنیو نے پورشا نے پہلے تو کوئی بھی تحفہ لینے سے منع کر دیا، لیکن جب بیسنیو نے ضد کی تو اس نے صلاح دی کہ یہ اسے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی دے سکتا تھا. اب تو بیسنیو بڑی مشکل صورتحال میں پھنس گیا، کیونکہ اس نے پورشا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی انگوٹھی کو اپنے سے الگ نہیں کرے گا. اس نے پورشا سے کہا کہ انگوٹھی بے قیمت تھی اور اس سے کچھ اہم ترین چیز دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہی انگوٹھی تھی جب وہ بیسنیو وہ انٹینیو کی ان شپس کی خبر اس کو یعنی اس نے سنی تو. اور دوسرا یہ کہ جب شیلاک نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا وینس کی عدالت میں، ڈیوک کی عدالت میں، تو وہ بیلمونٹ سے جب روانہ ہوا تو یعنی پورشا نے اس کو وہ رنگ پہننے کو دی تھی اور یہی وعدہ لیا تھا اس سے کہ یہ رنگ یعنی ہمیشہ کے لیے اپنی یعنی اس کو بچا کر رکھنا، یعنی اس کو اپنی انگلی میں پہنا کر رکھنا. But Portia wanted that very ring. Vesnio told her that the ring had been given by his wife, and she would not like him to part with it. Indeed, she had even made him promises that he would never do so. He appealed to Portia to ask some other ring, but Portia turned away, pretending to be angry. لیکن پورشا تو وہی انگوٹھی چاہتی تھی. بیسنیو نے اسے بتایا کہ وہ انگوٹھی اسے اس کی بیوی نے دی تھی اور اس سے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اس سے کسی کو دے دے. بے شک اس نے اس سے قسم بھی دی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے. اس نے پورشا سے التجا کی کہ وہ کچھ اور مانگ لے، لیکن پورشا نے انکار کر دیا، ناراض ہونے کا دکھلاوا کرتے ہوئے. یعنی پورشا اس کو وہی انگوٹھی چاہتی تھی. دوسری طرف بیسنیو پورشا کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ پورشا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی وکیل ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ وہ سوچتا تھا کہ یہ میری بیوی نے مجھے دی ہے، کیونکہ وہ مجھے اس انگوٹھی کو دوسری کسی کو دینے کے لیے وہ مجھ سے ناراض ہوگی، اور اس نے مجھ سے پرامس بھی لیا تھا، مجھ سے وعدہ قسم بھی لی تھی، اس لیے آپ کوئی دوسرا چیز مجھے مانگیے. Antonio thought that she was feeling insulted. Dear Vesnio, said Antonio, let him have the ring. Let my love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure. Poor Vesnio had to agree. How could he say no to Antonio, who had risked his life for him? So he very unwillingly gave away the ring. انٹینیو نے سوچا کہ وہ بے عزتی محسوس کر رہی تھی. پیاری بیسنیو، انٹینیو نے کہا، اسے انگوٹھی لے لینے دو. مہربانی کر کے میرے پیار کی خاطر اور اس عظیم خدمت کی خاطر جو اس نے میرے لیے کی ہے، تم اپنی بیوی کی ناراضگی کا جوخم اٹھاؤ لو. بیچارے بیسنیو کو ماننا پڑا. وہ انٹینیو کو نہ کیسے کہہ سکتا تھا جس نے اس کی خاطر اپنی جان جوخم میں ڈال دی تھی. اس لیے اس نے بہت نہ چاہتے ہوئے وہ انگوٹھی دے دی. یعنی انٹینیو نے یہ اب محسوس کیا کہ پورشا یعنی ناراض ہو رہی تھی، وکیل ناراض ہو رہا تھا. تو اس نے یعنی اپنے دوست بیسنیو سے کہا کہ آپ اس سے یہ انگوٹھی لے لینے دو، یعنی اس کو دے دو مہربانی کر کے میرے پیار کے خاطر اور اس عظیم خدمت کے خاطر جو اس نے میرے لیے یہاں پر انجام دی تھی اور میری جان بچائی تھی. تو بیچارہ بیسنیو اس نے یعنی اب اپنے یعنی جوخم میں ڈال دیا، یعنی اپنی بیوی کا یعنی ناراضگی کو انہوں نے جوخم میں ڈال دیا یہاں پر، اور انہوں نے
وہ رنگ جو تھی جو پورشا نے اس کو دی تھی وہ اس کو اب دینے پر راضی ہو گیا. Just as Antonio and Vesnio were leaving the court, news came that Antonio's ships, which were thought to have been lost, had safely arrived at port. Filled with joy, the two friends now hurried to Belmont to tell Portia the story of their great fortune. یعنی جیسے ہی انٹینیو اور بیسنیو عدالت سے باہر جانے لگے، انٹینیو کے جہازوں سے جن کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ وہ گم ہو گئے تھے، خبر آئی کہ وہ بندرگاہ پر حفاظت سے پہنچ گئے تھے. خوشی سے معمور دونوں دوست اب پورشا کو اپنی عظیم خوش قسمتی کی کہانی سنانے کے لیے بیلمونٹ کی طرف تیزی سے چل پڑے. When Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he no longer had the ring, but Portia soon found that he had not the ring on his finger. When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. Portia pretended to agree. She said to Bassanio, "Here is another ring. See that you do not lose this one too." Bassanio looked at the ring. It was exactly like the first. As he stood there staring at it, Portia gave a merry laugh and told them the whole story. یعنی جب بیسنیو بیلمونٹ پہنچا تو وہ اس سچائی کو چھپانا چاہتا تھا کہ اب وہ انگوٹھی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن پورشا کو فوراً ہی پتہ چل گیا کہ اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی نہیں تھی. جب اس نے اسے پیش نہیں کیا تو اس نے پورشا نے اسے بیسنیو کو بہت ہی غمگین سا چہرہ بنا کر کہا کہ اس نے اس کا وعدہ توڑ دیا تھا. تب انٹینیو نے پورشا سے کہا کہ وہ بیسنیو کو معاف کر دے. پورشا نے متفق ہونے کا دکھلاوا کیا. وہ بیسنیو سے بولی، "یہ رہی ایک اور انگوٹھی، دیکھو اب اس سے بھی کہیں تم گم نہ کر دینا." بیسنیو نے انگوٹھی کو دیکھا. یہ بالکل پہلی انگوٹھی کی جیسی انگوٹھی تھی. جب وہ کھڑا اسے گور رہا تھا، یعنی گور کر دیکھ رہا تھا، تو پورشا نے اسے ہنسی اور اس نے انہیں ساری کہانی بتا دی. یعنی جب دونوں دوست بیلمونٹ پہنچ گئے، وہ سٹوری بتانے کے لیے اپنے کیس کے بارے میں اور اپنے شپس کے وہ محفوظ واپس بندرگاہ پر پہنچنے کے بارے میں، تو وہاں پر پورشا نے انگوٹھی مانگی ہے بیسنیو سے. وہ انگوٹھی دکھانے کو کہا، لیکن بیسنیو چونکہ اس کے پاس انگوٹھی نہیں تھی، وہ گھبرا رہا تھا اندر ہی اندر میں. تو پورشا اسے تھوڑا ناراض ہونے کے یعنی اس نے دکھلاوا کیا. تو وہاں پر انٹینیو نے پورشا سے کہا کہ اسے معاف کر دے. تو پورشا نے پھر متفق ہو کر اس کو دکھلاوا کیا کہ بولے اس کو لے لو، یہ اور ایک انگوٹھی ہے، اس کو لے لو، اب اس کو کبھی گم نہ کرنا، کسی کو نہ دینا. تو بیسنیو نے جب یہ انگوٹھی پہنی تو پورشا نے وہ ہنسی اور انہیں ساری کہانی پوری کہانی بتائی. تو یہ تھی اس پوری کہانی کا خلاصہ، اس پوری سٹوری کا، اس ٹاپک کا خلاصہ جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. پچھلے دن جو 5-6 لیسنز جو ہم نے اس کے کلاسز پڑھے ہیں، ان میں ہم نے اس کو یہ آپ کو پوری چیپٹر کا آپ کو ایکسپلینیشن بتائی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، ان کی میننگ میں یہاں پڑھتا ہوں. تو یہاں پر ڈسپلیجر ہے فرسٹ ایکسپریشن، یہاں پر جو آج ان پیراز میں سے ایک ایکسپریشن آئی ہے. ڈسپلیجر مینز ناراضگی. انولنگلی مینز نہ چاہتے ہوئے، یعنی جب وہ نہیں چاہتا تھا انگوٹھی دینا یہ بیسنیو. اسی طرح سے پریٹینڈڈ مینز دکھلاوا کیا، یعنی ناٹک کرنا. تو اس سٹوری کے جو تھیمز ہیں،
اس میں ون آف دا جو یہاں پر لیڈنگ تھیم اس میں ہے، دا اسٹوری از دیٹ وی شوڈ ناٹ انسسٹ آن دا لیٹر آف دا لا، اینی سچ انسٹینس از ڈینجرس اینڈ ایون لیڈس ٹو انجسٹس۔ دوسرا جو تھیم ہے، دا جسٹس از مکسڈ وتھ مرسی، یہاں پر ہے جسٹس از مکسڈ وتھ مرسی۔ تو جس طرح سے جسٹس یہاں پر عدالت میں جو انصاف کا فیصلہ سنایا گیا، تو وہیں پر دوسری طرف کو ہمیں ملتا ہے کہ انٹینیو نے کس طرح سے وہاں پر انصاف کیا، جو پراپرٹی کا جو آدھا حصہ جو اس کو دیا جا رہا تھا، یعنی عدالت کی فیصلے کے مطابق، وہ اس نے اس کی بیٹی یعنی شیلوک کی بیٹی کو دیا تھا۔ وہاں پر مرسی کا یہاں پر یہ ہے، مطلب یہ مکسڈ ہے یہاں پر جسٹس اور یہ مرسی۔ تیسرا یہاں پر اٹیک آن شوری، اسی طرح سے یہاں پر سود کھری پر اٹیک تھا، جس طرح سے یہاں پر رول مطلب اس میں کریکٹرز جو تھے، شیلوک جو کہ کشور تھا پیشے سے جو سود خور تھا، دوسری طرف سے انٹینیو جو کہ بغیر سود کے یعنی جو کہ ایک دیانتدار ایک انسان دوست آدمی تھا، جو بغیر سود کے لوگوں کو پیسہ دیتا تھا، اور اس کو وہی دشمنی تھی ان دونوں میں، یعنی وہاں پر اس سود خوری پر ہی وہ دشمنی تھی، دوسری طرف وہ سود نہیں لیتا تھا انٹینیو۔ تو شیلوک اور انٹینیو کی وہ دشمنی جو تھی، وہ یہی یہاں پر بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر اٹیک تھا اس سود خوری پر۔ تو چوتھا جو تھیم اس میں ہے، ٹرو فرینڈ شپ بٹوین انٹینیو اینڈ بیسنیو، تو یہاں پر سچی دوستی کا تھیم ہے یہاں پر اس چیپٹر میں، وہ ہے انٹینیو اور بیسنیو کی فرینڈ شپ، کس طرح سے دونوں دوست ایک دوسرے پر یعنی جان دینے کے لیے تیار تھے، یعنی اپنے آپ کو جوخم میں رسک میں اپنی زندگی کو ڈال کر یعنی دوستی کے خاطر۔ تو یہاں پر یہ ٹرو فرینڈ شپ ہے کا ایک تھیم ہے اس میں انٹینیو اور بیسنیو کا۔ تو یہ تھی اس چیپٹر کے حوالے سے پورا خلاصہ۔ تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے چیپٹر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔